کہتے میاں خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. ہاں تو کہہ رہا خوشی کا دن ہے، لیکن اس باپ سے تو پوچھ جس کی جوان بیٹی وہ پال کے تیرے ڈولے میں بٹھال کے زندگی بھر کے لیے ودا کر رہا، اس کے دل سے بھی تو پوچھ لی تیرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. لڑکے والا تو بڑا خوش ہے، آج خوشی کا دن ہے، بینڈ باجا بھی ہوگا، ناچ تماشا بھی ہوگا، ڈھول تاشا بھی ہوگا، آتش بازی بھی ہوگی، آج ناچ گانا بھی ہوگا، تو بہت خوش ہے. مگر شادی جہاں پر لڑکے کے صحرا بنتا ہے وہاں دلہن کی مہندی بھی لگتی ہے. اس ماں کے کلیجے سے تو پوچھ جس ماں نے اسے اپنی کوکھ میں 9 مہینے رکھ کے اسے 2 سال اپنی چھاتی کا دودھ پلا کے اسے 20-25 سال کا جوان کر کے آج ہمیشہ کے لیے تیرے ڈولے میں بٹھال کے الوداع کہہ رہی ہے. اس ماں سے تو پوچھ لے تیرے لیے آج کیسا دن ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو باپ کے کاندھوں کا بوجھ اترتا ہے، میں مانتا ہوں. بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو باپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے، میں مانتا ہوں. بیٹی ڈولے میں بیٹھتی ہے تو باپ کے کاندھے ہلکے ہو جاتے ہیں، میں مانتا ہوں. مگر آج جلسے میں آنے والوں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب بیٹی ڈولے میں بیٹھتی ہے تو باپ کا دل بھی پھٹتا ہے. یہ بھی تمہیں ماننا پڑے گا. جہاں ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لیا جاتا ہے، جہاں ذمہ داریاں ختم ہوتی ہے، وہاں پر ماں کا کلیجہ منہ کو بھی آتا ہے. آج میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو کے جا رہا. اور لوگوں کئی چیزیں ہوتی ہیں اس وقت جو باپ کے ذہن میں ترگردش کر رہی ہوتی ہے، ماں کے ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہے. یا اللہ میری بیٹی جہاں جا رہی ہے نیا گھر ہے، نیا ماحول ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کو وہاں کا ماحول سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے، وہاں کا ماحول راس آئے کہ نہیں آئے. الگ لوگ ہیں، ان کے اخلاق الگ ہے، ان کے کردار الگ ہے، ان کا رہن سہن کا طریقہ الگ ہے. پتہ نہیں میری لاڈلی گڑیا جو میرے گھر میں بڑی ہے وہ تو یہاں کے ماحول کو جانتی ہے، پتہ نہیں وہاں کا ماحول سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کے دل سے تو پوچھو. تم تو دلہن گاڑی میں بیٹھتی ہے تو نوٹوں کی گڈیاں بکھیر رہے ہوتے ہو، لیکن اس باپ سے تو پوچھ لے کہ آج تیرا دل کیسا ہے. لوگوں وہ نوٹوں کی گڈیاں بکھیرنے کا وقت نہیں ہوتا، آگے سے لے کے پیچھے تک سن لو میری بات کو. جب شادی ہو کے دلہن تمہاری گاڑی میں بیٹھتی ہے، آج تو ڈولوں کے رواج ختم ہو گئے، گاڑی میں بیٹھتی ہے نا. جب لڑکی کی وداعی ہوتی، اے بھائی بات کوئی نہیں کرے، توجہ کرنا. آج آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا کہ بچی کا چہلم کے سلسلے میں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. لڑکی کا جنازہ گھر سے نکلے اس وقت بھی بڑا غم ہوتا ہے، اس کی ڈولا گھر سے نکلے تب بھی بڑا غم ہوتا ہے. یہ تو ان سے پوچھو جن کے گھر سے نکلا ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے. یہ تو ان سے پوچھو جن کے گھر سے نکلا ہو. آج میرے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں، ابھی دن کی بات ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو ودا کیا، اس کا داماد کہیں باہر رہتا ہے اور وہ ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے کے جاتا ہے، وہیں کام کرتا، وہیں رہتا ہے وتھ فیملی. چند دن ہوئے شادی کیے ہوئے، باپ اپنی بیٹی کو ٹرین تک بٹھالنے گیا اپنے داماد کو لے کر کے. داماد لے کے جا رہا تھا اپنی بیوی کو. جب بیٹی اس کی ٹرین میں بیٹھی، شادی ہوئے بھی تقریباً کئی ماہ گزر گئے، اس کی باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ میرے سامنے کی بات ہے، میں خود موجود تھا، وہ میرے ریلیشن میں ہے وہ شخص. ذرا غور کرو. ٹرین چلنے لگی، بیٹی بیٹی داماد کے ساتھ جا رہی ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں، داماد کے ساتھ. شوہر اپنی بیوی کا مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن پھر بھی باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. باپ کو پتا ہے کہیں قید میں نہیں جا رہی ہے، باپ کو پتا ہے اس کا جنازہ نہیں جا رہا، میرے داماد کے ساتھ جا رہی ہے. عیش میں بھی رکھے گا، کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، کپڑا بھی دے گا، مگر پھر بھی آنکھ میں آنسو. میں نے پوچھا ہو کیا بات ہے، اتنا کیوں آپ تکلیف میں ہو، روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا مولانا یہ بیٹیاں ہیں، جب تک گھر میں رہتی ہیں نا تو گھر گلشن کی طرح لگتا ہے یار، یہ جب اچانک چلی جاتی ہیں نا تو آنکھ میں آنسو آ ہی جاتے ہیں.
جب اچانک سامنے سے چلی جاتی ہے نا تو آنکھ میں آنسو آئے جاتے. کہنے لگے مولانا مجھے اس بیٹی کی قدر اس دن پتا چلی تھی، یہ جس دن اپنی سسرال اپنے شوہر کے ڈولے میں بیٹھ کے میرے گھر سے نکلی تھی نا، اس دن میرے گھر میں لگا تھا کہ خدا کی قسم آج میرا گلشن ویران ہو گیا ہے. میں شام کو آوازوں کو تلاش کرتا تھا. جب شام میں لیٹتا تھا تو میری بیٹی کہتی تھی ابو گرم پانی پیئیں گے کیا؟ گرم لا کے دوں؟ چائے پیئیں گے؟ چائے بنا دوں؟ جس دن سے میری بیٹی گئی ہے نا اس دن سے وہ آوازیں سننا بند ہو گئی ہیں. تو ذرا غور کرو، خدا کی قسم بیٹے اتنی محبت نہیں کرتے باپوں سے جتنی بیٹیاں محبت کرتی ہیں. تم آپ اندازہ لگا لینا، رات کو جب باپ سوئے گا بھی نا اور بیٹی سو گئی ہو اپنے بستر پر اور باپ ایک آواز لگا کے کہہ دے او بیٹی ذرا پانی تو گرم کر دے، ایسے ہی اٹھ جائے گی. سردی کے موسم میں تجھے پانی گرم کر کے دے دی. بیٹا ایک وقت کو تجھے بہانہ بھی کر دے گا، نہیں بھی دے سکتا ہے. کہنے لگا مولانا اس دن سے جب میں بیٹی کو کئی بار ودا کر چکا ہوں، مگر جب یہ مجھ سے ودا ہو کر دور جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے میرے سینے سے دل نکل کے جا رہا ہے. حقیقت بات ہے، لوگوں تم نے مذاق سمجھ لیا ہے. گھر سے جنازہ نکلنا بے شک بڑی بات ہے، بے شک بڑی بات ہے، لیکن لوگوں جب شادی میں ایک باپ اپنی بیٹی کو ودا کرتا تو تم ڈیمانڈ کرتے ہوتے ہو کہ تو نے برتن بھی کیا دیا ہے، تیرا تو فرنیچر بھی بڑا ہارتا ہے، تیری تو برات کو کھانا بھی کیا ملا تھا. اور ذرا غور تو کر، اس نے اس بیٹی کو تجھے جب دیا ہے تیرے ڈھولے میں بیٹھ کے کہیے تو اس کے دل کی اس وقت کی کیفیت کیا تھی بس اس کا رب جانتا ہے. کوئی محسوس نہیں کر سکتا، صرف اس کا رب جانتا ہے کہ آج اس کا حال کیا ہے. لوگوں جب بیٹی ودا ہوتی ہے، جب باپ کا یہ حال ہوتا ہے اور پھر اس پر ہم ڈیمانڈیں کر رہے ہوتے ہیں، اس پر پھر تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں، پھر جا کے بیویوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، بیویوں کو سخت کر رہے ہوتے ہیں. تیرے باپ نے دیا کیا تھا؟ تیرا تو جہیز بھی بڑا ہارتا تھا، تیرے تو براتیوں کو، میرے براتیوں کو کھانا بھی تیرا باپ نہیں دے پایا. اس طریقے کے تانے دے رہے ہوتے ہیں. او میرے بھائی ذرا غور کر. ایک بات تجھے میں بتاؤں، تم ہزاروں روپے لگا کے سعودی کمانے جاتے ہو، کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دل نہ لگا بندہ واپس آ گیا؟ کتنی بار ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ مدرسے پڑھنے گئے دل نہیں لگا بھاگ آئے واپس آ گئے بچے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے بھی پڑھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا. مدرسے میں گئے، کئی بار ایسا ہوا کہ مدرسے سے ہم گھر آ گئے دل نہیں لگتا تھا، باپ نے پھر پکڑا مدرسے چھوڑا ہے، یہ مدرسے سے ہمارے استاد آگے پھر پکڑ کے لے گئے. ایسا ہوتا کہ بیٹے کو آپ نے سعودی عرب کمانے کے لیے بھیجا، وہاں دل نہ لگا، فون آتا مر جاؤں گا یا مجھے واپس بلاؤ. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا گھر سے پھر پیسہ ٹکٹ کے لیے بھیجا جاتا، پھر واپس بلایا جاتا. میرے بھائیو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ذرا غور کر، تو نے بیٹی کو جہاں بھیجا ہے، جہاں شادی کر کے، یہ بھی تو ہو سکتا اس بیچاری کا دل نہ لگے، مگر وہ کبھی نہیں کہتی کہ تو نے کہاں شادی کر دیا، میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے. وہ کوشش کرتی ہے نبھانے کی، دل نہ بھی لگے تب بھی لگانے کی کوشش کرتی ہے. آج تک کسی بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ باپ مجھے اس گھر سے چھڑا لو میرا دل نہیں لگتا. اور وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، شراب پیتا ہے، میرا بات نہیں مانتا، بچوں کو نہیں دیکھتا، یہ طلاق کی وجہ ہو سکتی ہے. مگر یہ آج تک کسی بیٹی کو کہتے نہیں سنا کہ باپ اس گھر میں نہیں گئی، میرا دل ہی نہیں لگتا، لہٰذا مجھے وہاں سے چھڑا لے، میری طلاق کرا دے. کیسے بھی ہو وہ نبھانے کی کوشش کرتی ہے، کیسے بھی ہو وہ دل لگانے کی کوشش کرتی ہے. آج دل نہیں لگتا، کل اس کے بچے ہوئے تو پھر بچوں میں دل لگانے کی کوشش کرتی ہے، مگر دل لگاتی ہے. کتنا یار ہمت کا کام ہے میرے بھائی، ہمت کا کام ہے کہ نہیں؟ کتنا ہمت کا کام ہے، وہ دل لگاتی ہے.